اس نے کہا نگاہ کا وزن کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا نگاہ کا اگر وزن نہیں ہے، نگاہ کا کوئی مقام نہیں ہے، تو اگر تو ہے ہی بے پیرا، تو ہے ہی بے پیرا، تیرے اندر تو درد کی کوئی رمق نہیں ہے، کسی عاشق سے پوچھ جو نگاہ کی لذت کو جانتا ہے۔ اور زلیخا سے پوچھ کے نگاہ کا مقام کیا ہے، جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ ایک نظر زلیخا نے دیکھا متوالی ہو گئی، تو اس ویلے یوسف علیہ السلام کو اسے جفا مارے آیا، صرف نگاہ سے دیکھا۔ ہائے ہائے تے تکے نا یوسف، اس کیا مار چھوڑے، ہاں دل سے نکل گئی کہ جگر سے نکل گئی، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا۔ او یعقوب دیا پترا، وہ تیرے جا ماؤ نہیں جمنا، وہ 11 بھرا تیرے پیو دے ہور پتر بھی ہے، یوسف تینوں ہی بنایا، سکے پتر ہے، سکے بھرا ہے تیرے، پر یوسف ایک ہی بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ پراپرٹیاں تے تقسیم ہو سکنیاں، کمالات نہیں تقسیم ہوندے۔ ہاں جی، کہ آخیا اس آخیا وہ تکے ہی ماں تکی، تے پھر ماں تکی۔ گیلانی شاہ او آخیا یوسف او یعقوب نے پتریا ماں کے تکے، تو تکنا گیا تے پھر ماں تکے ہی، میں کے حال ہو گیا۔ تے پھر آنکھوں لگ پئی نگاہ جس نے پئی نا یوسف دی، دل آنکھوں لگی ہائے دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل۔ وہ کئی آنن وہ نصیر الدین نال کوئی شہد لگا، لوگ اسا چھوڑنے کیوں نہیں؟ مکھیاں اور دنیا ترٹنی اس ہوتے سے کیڑی خوبی ہے؟ آنا تک نہ درک ہے کھیڑ پوا نہ کسی باؤ نے پتر کو لوں، دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا۔ او سوڑی تو میں بھی بہو آئی ہاں، پر دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل، پتہ نہیں لگ رہا کہ تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل۔ تو سچ کوئی بندہ عاشق کسی نہ نہیں ہویا، جتنے بیٹھے ہو تے جڑے ہیں نا اپنے گریبانہ چھپاؤن منہ، پاویں مجاز نہیں محبت کیتی نے کدھرے کدے، تے تسی آکسو واقعی اس گلا نہیں چس ایوے، تے جڑے اکئی مردودن
سڈیا کے محبت کرنی کسی نال اپنا آڈا 1.5 پا نہ آنا ہے اس کسی در محبت کے کرنی تے محبت والے تے دل والے تے درد والے انہاں لوگوں میں مخاطب کر رہا میرے والے ہو اے ماسٹر غلام حسین بیٹھا پرانا بندہ ہے تے ہور بھی تھے بڑے لوگ سنگی بیٹھے میں جاننا اور آنے جے کاٹن آنے کاٹن آیا بازاروں سودا کدا دے چلا گیا میرے علی دا سودا لینے واسطے کوئی ساڑھے میرے کو نہیں آنا آؤ میرے علی دا سودا میرے علی دا سودا بھی لاؤ نا گولے تے بازار بازار دا سودا تے لیندے ہو تے میرے علی دا سودا بھی لاؤ نا کیوں گلاب اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا اے میرے علی دا سودا ہے اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے جلوے ہیں در پردے حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے ہیں در پردے حضرت مہر علی او بے قدر لوگو تو آڈی اس پتھریلی زمین فاطمہ دا موتی آیا ہے او گولنے والے او بے قدرو تسی ہور نظرہ نال ویکھنے رہے ہو مہر علی کسی دا ہور دا جلوہ لے کے آیا تے دنیا تو چلا بھی گیا ہے او غافلو تسی اتنی نظر ہی نہیں ہے کہ مہر علی آپ پہچان سکو اور تواڈے شہر بچے مہر علی دے جتیاں دے صدقے تواڈے علاقے نو تواڈے شہر نو حکومت نے ایگزیمپٹڈ کیتا مہر علی شاہ دی وجہ تو اے سڑکاں اے باغ بہار اسلام آباد ادھر نہیں بن سکتا سی روات در فتح جنگ در اگر ایئرپورٹ بن سکتا ہے تے اسلام آباد اتنے نہیں بن سکتا سی لیکن اللہ نے آخیا نہیں میرے علی نے دنیا وچ رہ کے دنیا اور دولت نو لتاں ماریاں میں ساری دنیا دی دولت میرے علی دی جتیاں چھٹساں اے تو اڈی کوئی کمال نہیں کسی دی شکل اس قابل نہیں کہ حکومت ویکھے اس دا لحاظ کرے یہ اس چہرے کا لحاظ کرتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ان چہروں کا احترام کیا جاتا ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں اے جلوے اے دیدائے میں اپنے ذوق کو سیراب کر رہا ہوں آپ سنیں نہ سنیں میں اپنے آپ کو سیراب کر رہا ہوں گل سنو میں آخیا نا میں آپ سیراب کرنا تو سانا ماں کوئی پرواہ نہیں مزہ آوے یا نہ آوے نا گل سنو ہوں تو بتیاں آ گئی اے جس زمانے شمع بلنی گئی پروانے مرنے نا اس سے شمعاں کوئی پرواہ ہونی کوئی پرواہ نہیں جلدی رہنی تسی بلنے رہو بیٹھے رہو پاویں ہوں بلو جڑے میں پاویں سڑو تے پاویں انج بلو اساں اپنے موقع تے مرنا ہے اساں پتہ ہے جڑے موقع تے اساں مرنا ہے ہم اپنے ذوق پر مر رہے ہیں ہم اپنے اندر کے نصیر الدین کو مطمئن کر رہے ہیں
اے دیدے حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے، وہ ذات جو لم یزل ہے ولا یزال ہے، جس کا نہ کوئی مستقبل ہے نہ ماضی ہے نہ حال ہے۔ مفتی تو بھی بڑی خطاب کرنے آتے بے در آ ذرا ہے جی۔ لم یزلی کون ہے؟ وہ ذات لم یزل ولا یزال، جو زائل نہیں ہوتی، ختم ہونے والی نہیں ہے، لم یزل ہے ولا یزال ہے، نہ کوئی کسی کا مستقبل ہے اس کا، نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے، جس کے جلووں کے انتظار میں یہ ساری دنیا بے حال ہے۔ جس کی معرفت سے انبیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا سینہ مالا مال ہے، جیڑا کسی وقت کسی دو نہیں چھوڑدا، برے وقت اچھے وقت ہر وقت ہر بندے اپنی مخلوق دے نال ہے۔ او کون ہے؟ او ذات رب ذوالجلال ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، انصاف کریو حضرات جتنے بیٹھے ہو، میں ویکھ رہا کہ تھے جڑا ان پڑھ جسا تسی آنے ہو بہت چبل ہے، آج وہ بھی چوم رہا ہے انشاءاللہ میرے مالک دے کرم نال، اور یاد رکھسی کہ کوئی بول کے گئے، صرف پیر میر علی شاہ دا پتر نہیں آیا، میر علی شاہ دا مال بھی نال لے کے آیا ہے۔ میر علی شاہ دا کیڑا مال؟ پراپرٹی تے پیسہ نہیں، اس دا او مال جس نال میرے علی بنے ہیں، او مال پیش کر رہے ہیں، اس دا لنگر پیش کر رہے ہیں، لنگر اے وے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اے دیدے حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے، وہ باسیاں نہ مار، یہ گلاں باسیاں نہیں ہونیاں، وہ باسیاں چھوڑ، یہ ترو تازہ ترو تازہ روٹیاں باسیاں مارنا پیا۔ اگلے مرنے پین تے نیند اور پہ بلانے نہ ہو، واہ واہ، پر میرے نہ ہونا بھی تو کچھ دسنا نے نا، پر میرے نے اے دیدے حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے جلوے ہیں، کیا لم یزلی کے دیکھ ذرا کیا لم یزلی کے، در پردے خواجہ میرے علی سرکار علی کے، در پردے حضرت میرے علی۔ میں اپنے دادا کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی وجہ سے مجھے پیسے ملتے ہیں، اس کے غلے سے مجھے حصہ ملتا ہے، میں اس لیے اس کی تعریف کرتا ہوں، قطعاً نہیں، میں بڑا منہ پھٹ اور بے باک آدمی ہوں۔ میں نے اس کی کتابوں کو پڑھا، میں نے مہر علی کو جھانک کر دیکھا، دادا کی حیثیت سے نہیں، ایک مربی اور استاد کی حیثیت سے مجھے وہ معارف و حقائق ملے کہ مجھے اپنے دادا کی نظیر اس دور کے
پورے ملک میں نظر نہیں آئی. کیا مہر علی کے جلوے ہیں در پردہ حضرت مہر علی. انوار کے چشمے کھلتے ہیں دل زنگالودہ دھلتے ہیں. انوار کے چشمے کھلتے ہیں دل زنگالودہ دھلتے ہیں. ارے وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. کیا مہر علی کے جلوے ہیں وہ شمس سے ملتے. او چمگادڑاں دی اکھیاں والے او کھڈاں وچ وڑنے والے ویکھو وہ شمس سے ملتے جلتے ہیں. کیا مہر چمگادڑ کدے سورج دا نہیں تکنی بوتھی باہر نہیں کڈنی وہ باہر تو نکل اتنا کوئی تو تیرا منہ ہے بد شکلیے نہ اکھ نہ منہ نہ سر ایویں پئی پھر کدے ہتھے وچ لمکنی ہے کدے تاراں تے ٹنگی ہونی. تنی اوقات یہ ہے راتی نکلنی ہے انی ہے نظر نہیں آنا بجلی نہیں تاراں وچ کے لبنا ہی اتے. اوقات تنیے وے اوکھے میں سورج نہ مننی ہاں در دہو ہو گیا سی. اوکھے میں نہ مننی ہوں دہو نہ من تنی اوقات کے وے شکل تکیا کدے ہے نہیں کرتوتا نہیں وجہ تو اللہ تعالی نے پر بھی بدے کوڑیے بد شکلیے تینے کوئی گل نہیں سورج تکنے اکھ والے. اللہ اس سورج نہیں جسا تو انکار بھی کرنی ہے اللہ اس نے قسم چاہ کے گل شروع کیتی ہے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ہائے میں گل کرنا مولویو میرے نال متھا نہ لائیو متھا بج ویسی کوئی بندہ ضرورت نہ کرے. میں کوئی صرف پیسے والا نہ اللہ ماں پیسے بھی دیتے تے ماں علم بھی دیتا اس میرے علی شاہ نا جس نے گھر وچ جمیا میں خالی جمیا نا بہوں کچھ کہن کے جمیا. سمجھ آئی چنگا پلا چلا لوگاں کر کے جمیا منہ وڈے لوگوں نے کہ پیا کرنا ہے بڑا کرم ہے اس نے میرے مالک دا میں جتنا فخر کرا کام ہے جی میں کیا عرض کر رہا اللہ قسم چاہ کے گل ٹوری ہے سورج نہیں والشمس وضحاہا ماں قسم سورج دی تے اس دی روشنی دی جس لئے متھا کڈنا ہے نا فدری آنے تو پہلے روشن کر دینا ہے زمین نو تھوڑی تھوڑی لو ونی ہے آنے تو پہلے لو پا چھوڑنا ہے کہ میں آنا پیانے او سورج دا چہرہ ویکھنے والے ہو
اٹھ کھلو میں آ رہا نے والشمس وضحاها مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تلاها اور اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے ڈوب جانے کے بعد ظاہر ہو علماء کا فلاسفہ کا تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورج جوہر ہے اور چاند عرض ہے عرض وہ جوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو اور عرض وہ ہوتا ہے جو کسی کی وجہ سے قائم ہو کپڑا عرض ہے رنگ جو ہے کپڑا جوہر ہے اور رنگ عرض ہے یہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگر اس کپڑے پر نہ ہو تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے یہ جوہر اور عرض کی تعریف ہے اب عرض کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ عرض جوہر وہ ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو ستارے سارے جوہر ہیں اللہ نے ان کو خود روشنی دی ہے اور چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورج سے لیتا ہے والقمر اذا تلاها اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے اس کی بھی قسم اٹھائی کیوں کہ سورج کا جانشین سورج کا سجادہ نشین کون ہے چاند سجادہ نشین بعد میں آتا ہے سجادہ نشین ہمیشہ بعد میں آتا ہے تو سورج گیا اور اس کا سجادہ نشین والقمر اذا تلاها اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد آتا ہے فرائض سجادگی ادا کرتا ہے جی اور مطلب یہ ہے کہ سجادہ نشین سنیے میں خانقاہی نظام والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں آیت پڑھی ہے قرآن کی قرآن پر ان کا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں اگر وہ غلط ہے تو آپ مجھے خط لکھیں سامنے بٹھا کر بات کریں بڑے سے بڑا عالم میرے ساتھ گفتگو کرائیں میں حاضر ہوں تیار ہوں کہ والقمر اذا تلاها قرآن نے جو قسم اٹھائی اللہ نے جو قسم اٹھائی اللہ اٹھا رہا ہے یہاں کوئی غوث کتب نیک آدمی اٹھا دے تو لوگ کہتے ہیں جناب نہ جناب آپ قسم نہ اٹھائیں آپ کا یوں کہہ دینا ہی کافی ہے تو اللہ قسم اٹھا رہا ہے اللہ قسم اٹھا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے والشمس اور مجھے شمس کی قسم ہے سورج کی قسم ہے اس دمکتے ہوئے جرم فلکی کی قسم ہے اور پھر صرف اس کی نہیں والقمر اذا تلاها اور اس چاند کی بھی قسم ہے جو اس کے جانے کے بعد آتا ہے اللہ نے قسم کیوں اٹھائی سورج کی روشن ہونے کی وجہ سے سورج کا نام کس لیے ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے روشنی دینے کے لیے یہی بات ہے نا حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو لوگ دماغ والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی کائنات میں دو نشانیاں ہیں ایک سورج اور دوسرا چاند اگر ان کو دیکھ کر بھی اللہ کے وجود پر ان کو ایمان نہیں آتا ایمان نہیں لاتے تو وہ بڑے کم بخت اور اندھے ہیں سرکار کی حدیث ہے تو اللہ نے قسم اٹھائی والشمس وضحاها شمس کی قسم کیا اٹھائی ساتھ ہی ضحاها ہے اس کی روشنی کی شمس کی اور اس کی روشنی کی شمس کی قسم کیوں اٹھائی ضحا کی وجہ سے اس کی روشنی کی وجہ سے تو میجر چیز کیا ہوئی روشنی جو قدر مشترک ہے سورج میں بھی اور چاند میں بھی تو اللہ تعالیٰ اگر کہتا مجھے اندھیرے کی قسم ہے کبھی اندھیرے کی بھی قسم اٹھائی کوئی قرآن میں آیت بتاؤ والشمس
سورج کی قسم روشنی کی وجہ سے. روشنی کیا ہے؟ ہدایت ہے. روشنی ہدایت ہے، روشنی علم ہے، روشنی ذہانت ہے، روشنی قابلیت ہے، روشنی فطنت ہے، روشنی جودت ہے، روشنی نبوت ہے، روشنی جینیس پن ہے. اور والقمر، اور قمر کی اس لیے اٹھائی قسم کہ وہ بھی روشنی دینے میں اس کے ساتھ شریک ہے، اور سورج ہی اس کو عطا کرتا ہے. لے تو بھی ذرا مزہ لے لے، تیرا نام بھی ہو جائے. اور فوراً سورج کے ساتھ چاند کا ذکر کیا. والقمر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. میرے والے مزہ آیا کہ نہیں؟ ہاتھ چاؤ سارے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا کہ ول اللہ نے قسم چائی سورج دی روشنی دی وجہ تو، چاند دی قسم چائی سورج نال منسوب ہونے دی وجہ تو کہ اے چن اوے جڑا سورج ڈبنا ہے تے پیچھے سر کڈ آنا ہے. نہ انیرے چ پریشان نہ ہو، میں آ گیا. جی تے تسی پریشان نہ ہو، میں آ گیا. میں جانشین ہاں سورج دا، جانشین بعد چونا ہے. چند پیش سورج جو ہے وہ شیخ ہے، استاد ہے، اور چاند اس کا مرید ہے، متبع ہے، اکتساب فیض کرنے والا ہے. اس لیے اس کو بعد رکھا. یہ نہیں ہوا کہ دن کو چاند چڑھا دے اور رات کو سورج چڑھائے، اس طرح نہیں ہوتا. دن کو سورج، رات کو چاند. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. اب میں بات کو بڑھاتا ہوں اور اپنے مقصد اصلی پہ آتا ہوں. چاند بن گیا سجادہ نشین. کس کا؟ سورج کا. کیوں؟ کہ اس میں بھی وہی روشنی ہے جو سورج میں ہے. اگر چاند اندھیرا ہوتا اس میں تو اللہ کبھی قسم نہ اٹھاتا، کیونکہ اندھیرے کی اللہ کو کیوں قسم اٹھائے؟ ہمیشہ روشنی کی قسم اٹھائی اس نے. تو سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی اس لیے کہ اس میں بھی وہی صفت ہے جو سورج میں ہے. جس کا یہ سجادہ نشین بن رہا ہے اس میں بھی وہی وصف ہے جو سورج میں ہے. تو اس کے بعد آیا، میں نے یہ آیت پیش کی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آیت کسی شخص کے لیے اتری ہے، قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام شمسی میں اپنی مخلوق کو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ کو اس میں شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی قسم اٹھائے یا مثال دے. مالک ہے، مالک ہر چیز کا نام لے سکتا ہے، اس پر بحث کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کسی خوشامدی مولوی کی طرح کہ اس میں کوئی شخصیت مراد ہے. یہ قطعاً نہیں ہے. اللہ نے اپنے نظام اور اپنے جو مخلوق ہے اس کے تحت اس کا ذکر کیا، قسم بھی اٹھائی. لیکن میرے والوں، اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم ایک باپ اور ایک بیٹے کو دیکھتے ہیں. باپ کا نام مہر علی ہے اور بیٹے کا نام حضرت بابو جی ہے. سمجھ آئی؟
دیکھتے ہیں ان باپ بیٹوں کو کہ مہر علی کون ہے. مہر کا معنی کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں. مہر کا معنی سورج، لغت اٹھا دیں، کتاب دیکھ لیں، فیروز اللغات لکھ لیں، ہے جی. مہر کا معنی سورج، مہر کا معنی محبت. دو معنی ہیں فارسی میں اس کے. مہر علی، نیری علی کی محبت. اور مہر علی کا دوسرا معنی اگر سورج کے معنی میں لے تو مہر علی کا طلوع کردہ سورج، علم کا سورج. سمجھ آئی؟ تو علی کی محبت، علی کا سورج، دو معنی ہوئے. اور اب دیکھیں کہ مہر علی کی شہرت، عزت کا باعث دنیا میں کیا ہے؟ کیا وہ بہت بڑے امیر تھے، جاگیردار تھے؟ فقیر آدمی تھے. ایک وقت کا بھی کھانا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی ان کو نہیں ملتا تھا. عبادت کے دوران وہ درختوں کے پتے بھی کھایا کرتے تھے. وہ دور تھا. انہوں نے دنیا مانگی نہیں اللہ سے، انہوں نے اللہ سے اللہ مانگا. لوگوں نے پیسوں کا غلہ مانگا، میرے علی نے اللہ سے اللہ مانگا. یہ وقت ان پر گزرا جس طرح نام و نشان کوئی جانتا ہی نہیں. جس طرح سورہ دہر میں اللہ نے انسان کے لیے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً یہ حل استفہامیہ نہیں ہے، یقیناً انسان پر وہ وقت آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا. اس کو کوئی نام جانتا ہی نہیں تھا ہی نہیں. ماں کے پیٹ میں تھا یا باپ کی پشت میں تھا، کون جانے جی، سامنے آئے ہی نہیں. تو اس طرح بھی اس پر وقت گزرا. تو ان پر بھی وہ اللہ کی طلب میں وہ وقت گزرا کہ مہر علی نہیں تھے. چھپی دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے تھے. قیام و قعود علی جنوب ہے. جس طرح اب سورج ڈوب گیا ہے، اندھیرا ہے، اب سورج کی تابانی نہیں ہے. کوئی سورج کو یاد ہے لوگوں کو، لیکن اب سامنے تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح مہر علی بھی رات کی طرح چھپ گئے تھے، چھپے ہوئے تھے. لیکن جب رات ختم ہوئی مہر علی کی، رات ختم ہوئی. رات ستار ہوتی ہے، پردہ پوش ہوتی ہے، ہر چیز کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے. دن ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. تو جب مہر علی پر رات ختم ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے علی اب تو رات میں نے ختم کر دی ہے، اب تو علی کا سورج ہے. اب آسمان علم پر مہر علی بن کر اور شمس الدین سیالوی کا شمس بن کر چمک. چمک چمگادڑ گھستے رہیں گے. چمگادڑ پہ کسن پہ وڑن کھڈا چ تو چمکوار نکل کے. چمک بھی تے چمکا بھی مخلوق ہے جی. چمکیا میرے علی دا سورج چمکیا، ایک عرصے دراز تک چمکا. جب وہ ڈوبا تو اس کا بیٹا آیا، والقمر اذا تلاہا. اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے ڈوبنے کے بعد آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اس باپ میں جو خوبی تھی وہ علم تھا. علم روشنی ہے، روشنی ہدایت ہے. کیا باپ میں جو صفت تھی وہ اس بیٹے میں نہیں تھی؟ بولے ٹھیک ہے نہیں؟ مخالفت کو چھوڑیں، انصاف بھی کر لیا کریں. بیٹے میں وہ صفت تھی کہ نہیں؟ وہ اسی روشنی کا وارث تھا کہ نہیں؟
تو پھر اس لیے جس طرح سورج چاند جو ہے یہ سورج کا سجادہ نشین بنا روشنی کی وجہ سے، روشنی کا وارث ہونے کی وجہ سے، تو میرا دادا کون؟ حضرت بابو جی غلام محی الدین بابو جی رحمت اللہ علیہ، یہ وارث بنے، اس کے بعد آئے مہر علی کے بعد آئے، ان میں بھی وہی روشنی تھی جو ان کے باپ میں تھی، اور وہ اس کے جانشین بنے کیونکہ وہ بعد میں آئے۔ اور یہاں بھی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، چاند بعد میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ ڈھنگ سے بات کرنی سیکھے نا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا جو پہلا چلا جائے اس کے پیچھے جو آئے، خلاصہ کیا نکلا؟ وہ اس کا وارث ہو اسی چیز میں جو پہلے کے پاس تھی۔ اگر اس کا وارث ہے تو پھر اس کا سجادہ نشین ہے، اور اگر وارث نہیں ہے تو وہ سجادہ نشین نہیں بن سکتا، چونکہ چاند میں روشنی وہی ہے جو سورج میں ہے، اس لیے وہ سجادگی کے منصب پہ ہے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ بولیں ہاں، یہ چیز ہے۔ اب بھی اگر نہ سمجھے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں سیف الملوک تے نہیں پڑھ رہا، قرآن شریف پڑھ رہا، تو وہ صفت ہو، اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ والشمس جو ہے یہ مہر علی ہے، یہ اس کی نسبت روحانی حضرت شمس الدین خواجہ حضرت خواجہ شمس الملت والدین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے ہے، اور کہنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ والشمس سے ملتے جلتے ہیں کیا مہر علی کے جلوے ہیں، والشمس سے ملتے جلوے ہیں کیا مہر، او کیوں نہ ہو، کیا مہر علی کے جلوے ہیں، اور کیا میرے علی کے، مہر علی اور میرے علی، مہر علی کون ہے؟ وہ کہتا ہے علی مہر علی، میرے علی، علی میرے ہیں، میرے علی۔ برا ہون تے اے جے ہون، کملی والا تے علی، علی بردوش احمد چشم بدور، موڈے تے چڑھیا حضور فرمایا علی اے بوتا ٹاو ہے تو، فرمایا میں تینڈے موڈے تے چڑھا، حضرت علی عرض کی تھی میں نبوت نہ پار نہ چاہ سکنا، سرکار میرے تے چڑھن، اگر اتنے موڑے تے آپ قدم رکھن تو میں آپ دا بوجھ نہیں چک سکتا، تے میری تے امامت ہے، میری تا ولایت ہے چھوٹی جئی، آپ دی دنیا نبوت ہے، کائنات نبوت ہے، رحمت للعالمین دی نبوت ہے، تے سرکار ماں اجازت دیو میں چڑھا آپ دے موڑے تے، میرا پار تسی چک لو گے، میں تہاڈا پار نہیں چاہ سکتا۔ فرمایا علی کتھے کھلو اتھے، او موڈے جنہ تے تنے پتر کھیڈے، اس نانے دے زلفاں نو واگا بنا کے حسن تے حسین نے مینوں کوڑا بنا کے ٹوریا ہے، اس موڈے تے کھلو، او موڈا جڑا ساری گناہگار امت نو کھڈے گناہاں وچ کٹھی امت نو کل موڈا دے سی، اس ذمہ وار
وہ موڈے تے آ کھلوتے شاعر آنا کہ پتہ اج لگا آیا شد مانی نور نلا نور قرآن چاہنا ہے کہ نور نلا نور نور اتے نور ہے پتہ اج لگا کہ محمد دی کہ محمد دا کندھا ہے تے علی اتے کھلوتا ہے پتہ اج لگا نور اتے نور کھلوتا ہے ہیں جی ہاں بس 2-4 منٹ میں فارغ کرسا میں آپ بھی ہوں تھک گیا ہے جی تے میں عرض کر رہا کہ علی دا ذکر شروع ہوا ہے تے یہ سلسلہ علی العظیم تک پہنچنا ہے اتنے تے میں عرض کر رہا کہ میں 2-4 گلاں حضرت علی دی بارگاہ وچ پیش کر کے پھر میں اجازت چاہتا کیونکہ اس دور وچ علی دے منکر بھی بڑے نے حسن تے حسین تے منکر بھی بڑے نے او سن لاؤن کان کھول کے او حضرت علی نا جس لئے حضرت سیدہ نال نکاح ہویا تو اس منظر بیان کرنا ہے کہ مرتضی کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر مرتضی کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر ارے بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر علی جمیا کب وڈا کار ہے نا اللہ نہ کار ہے نا علی جمیا کب تے محمد اپنی بیٹی تاں دیتی جے لوگ وڈیاں کرانچتیاں دینے نے علی جمیا اللہ دے کار وچ اللہ سب تو وڈا ہے بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر اور جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال بڑا مسئلہ ہے پیش کر رہا ہوں آج کل ویسے بھی جانشینیوں میں بڑے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں تو میں فیصلہ کر رہا ہوں قرآن سے آگے آپ کی سمجھ پر چھوڑتا ہوں جب بھی آئے گا علی کی جانشینی کا سوال فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر آپ کا نمبر چلا گیا آپ کا نمبر نہیں آپ کا نمبر اچھا اچھا ہاں جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال کہ محمد تو بات کون ہے جی جانشین فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ فیصلہ اسی اس گل تے جے سرکار ادھر گئے تے ہجرت دی رات اپنی جگہ لٹایا کس نے تمام صحابہ کا جمع غفیر بھی موجود تھا لیکن بٹھایا لٹایا علی کو تو اپنی جگہ جن کو لٹایا اصل میں وہی ہیں ٹھیک ہے نا خون ایک گھر ایک اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا میں علم کا
شہر ہوں. سرکار مدینہ کا یہ ارشاد ہے، حکم ہے، حضور کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، دولت کا شہر نہیں ہوں. میں کوئی فرما روا نہیں ہوں، میں کوئی تاجور نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں دولت کا بادشاہ نہیں ہوں. انا مدینۃ العلم ہے. میں علم کا شہر ہوں. ہے جی، میں علم کا شہر ہوں. یہ فخر ہے، علم کے لیے فخر ہے، علم کے لیے فخر ہے کہ کملی والے نے اس پر فخر کیا. اگر دولت مند کہیں جناب کہ ہماری دولت کا بڑا مقام ہے تو دولت والیاں تے حضور جتی تے بھی نہیں لکھیا. میں پیش کرنا حدیث، سرکار کا ارشاد، اگر نہیں مانو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگے. میں اپنا نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا ارشاد. حضور نے فرمایا اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینی میں، غریبی میں، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مار غریبی میں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت میں کہ دن مجھے غریبوں، مفلسوں، ناداروں کے ٹولے میں اٹھا. تسی کدھر گئے ہو بھائی پیسے آ لے ہو، او پلازیاں والے ہو، او ٹاوراں والے ہو، او بڑی پیسے دیاں پاوراں والے ہو. حضور جتی تے نہیں لکھیا تانوں، مسکیناں نو یاد کیتا، امت دے غریباں نو یاد کیتا جنہاں نو ویلے دی روٹی نہیں نصیب ہوندی، جنہاں دیاں ماواں بچیاں نو چپ کرانے واسطے خالی چمچا وچ پھیرلیاں کچھ پیا ہے مت بچہ چپ کر رہے. انہاں غریب ماواں واسطے رونیاں ہی جڑیاں چولھیاں تے بیٹھیاں ہی انہاں واسطے حضور نے فرمایا ماں اس ٹولے چ اٹھا. حضور فرمایا کہ قیامت والے دن امیراں اور کبیراں کولوں 600 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے. 600 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے. اے پیچھے ہی منہ اڈ کے کڈے کھلتے ہو. سن تسی لوگ کس تے فخر کر رہے ہو؟ دولت تے؟ دولت کچھ بھی نہیں ہے. دولت کے لفظ میں 2 لتاں موجود ہیں. 2 لت، ایک لت ہے نا خیرے تے پیچھے 2 ذرا غور کرو فقیر دیاں گلاں تے. دولت کے لفظ میں 2 کا لفظ ہے اور پھر اگے لتن، اس وچ 2 لتیاں مارنی ہے. مطلب ہے جس طرح کھوتا 2 لتیاں مارنا ہے نا، تے کھوتا تا مارنا ہے 2 لتیاں جس ویلے گرمی چ مسحت ہویا ہوئے. سمجھ آئی؟ تے اے بھی 2 لتیاں دولت مند لوگ اس ویلے مارنے جس ویلے اے دولت نے نشے وچ ٹوتا ہوئے جان، اس ویلے 2 لتیاں مارنے. اس ویلے غریباں نیڑے نہیں لگن دینے. ہاں جس ویلے ووٹ منگنی آوے نے تے کسی نے ککڑی مار ونجے اس نے بھی فیتا آکھنے واسطے آوے نے. چوچا مار ونجے کیوں آئے جی؟ بس ماں افسوس ہویا ہے اے بڑی سونی سی یخنی بنے آ پر میں پی نہ سکیا، میں نے ہتھوں کیوں چلا گیا ہے، میں اس واسطے فیتا کھوڑایا بیچارے. وہ مرنا ہی ہے تے مرنے جو گیا پہلے ماں دسو میں اسی یخنی بنا کے لایا. تو مطلب ہے اس کا کیا ہے؟ یہ فنا ہے. اس لیے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر فی الاموال والاولاد. یہ تو کھیل کود ہے، تماشا ہے. یہ تماشا ہے. اسی ذات کے ساتھ تعلق رکھو جو حی قیوم ہے، جس نے باقی رہنا ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی کی ذات رہے گی. اس لیے شرک سے بچو، بدعات سے بچو. شرک تمہیں کھینچے گا اپنی طرف، نہ جانا.
شرک چاہے بہائے میرا لہو، شرک چاہے بہائے میرا لہو، شرک چاہے بہائے میرا لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو، میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں لا شریک لہو کو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس میں الجھو نہیں۔ صوفیاء آپ جیسے انسان ہیں، خوبیاں وہ اپنائیں، دنیا میں رہے، دنیا کو اپنایا نہیں، دنیا کو دل میں جگہ نہیں دی۔ یہ ذوالفقار شاہ بیٹھا ہے، اس کے والد صفت علی شاہ مرحوم، مجھے خود انہوں نے بات سنائی کہ ہم بغداد شریف میں گئے یا کسی اور جگہ، تو میرے دادا نے حضرت بابو جی نے تھیلیاں روپوں سے بھری ہوئی تقسیم فرمائی۔ اب تو ہر آدمی للو پنجو کے پاس پیسہ ہے نا، اس وقت پیسہ ہونا بڑی بات تھی، تو اس وقت اپنے جیب سے غریبوں کی مدد کی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باؤ جی مجھے فرمانے لگے، صفت علی ہے ویکھے ہی نا پیسے ونڈ ونڈ کے ہاتھ کنج میلے ہو گئے مینڈے، اسی طرح اگر اس نال دل محبت کر سے تے تینا دل بھی میلا ہوے سیا۔ دیکھیں شیخ نے کیا بات کہی کہ اس کا یہ ہاتھ اگر میلے کرتا ہے، اس کی محبت کرے گا تو دل میلا ہو جائے گا، دل میں وہ آئینہ جمال سرمدی نہیں رہے گا، آئینہ جمال مصطفی نہیں رہے گا، آئینہ جمال کبریائی نہیں رہے گا۔ دنیا میں رہو، دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرو، اس پر فخر نہ کرو کہ ہم اتنے بڑے ہیں۔ اگر بڑا بننا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، نیکوکار ہے، سیدھا انسان ہے، منافق نہیں ہے، اندر اور باہر اور یہ نہیں، سیدھا مسلمان ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار کرو۔ تو ان لوگوں سے اس لیے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ درس دیا، خود عمل کر کے بتایا، تو اس لیے ان کا قرب ایک غنیمت ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، تو یہ صرف گدی پر بیٹھنے والا بیٹا نہیں تھا، یہ وہی روشنی لے کر بیٹھنے والا تھا، اور اس کی روشنی کو ایک زمانے نے پھر دیکھا۔ توحید کا وہ مدرس اعلیٰ تھا جس کا نام حضرت بابو جی ہے، اپنے آپ کو مٹانے والا، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والا، ریاض معرہ، انسان کو انسان کی حیثیت سے محبت کرنے والا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی تعریف کرانے کے لیے نہیں، کل ووٹ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، لوجہ اللہ ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ، یا رب کریم، اے غفور الرحیم، اے مالک کل، اے قاضی الحاجات، اے مشکلات اور مہمات کو حل کرنے والے، اے سوالیوں کے پھیلے ہوئے
دامنوں کو، جھولیوں کو اپنی عطاؤں کی خیرات سے بھرنے والے، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹا۔ ہم تیرے عاجز اور گناہگار، بدکار، سیاہکار اور سزاوار عذاب بندے ہیں۔ تو نے تو 2 جھٹکے دیے، ہم تو مٹ جانے کے قابل تھے، لیکن اپنے کرم کو دیکھتے ہوئے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کی ذات اور ان کی جو شان ہے، جو تو نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ کا لفظ استعمال فرمایا تو نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قوم کو نہیں دیتا۔ اے میرے محبوب، اے کملی والے، جس میں تو موجود ہو، تو ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی کملی والا ہم میں موجود ہے۔ کوئی جو ان کو مردہ سمجھتا ہے وہ خود مردہ ہے، اس کی جد پشت مردہ ہے۔ ہم تو کملی والے کو اپنے اندر پاتے ہیں، اپنے دل میں پاتے ہیں۔ ہم اس کی عظمت، عزت اور شان کا واسطہ دیتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا کی ردائے پاک کا، پاک چادر کا واسطہ دیتے ہیں۔ حسین کے خون کا واسطہ دیتے ہیں، اصغر کی بے گناہی کا واسطہ دیتے ہیں، اور حسن کی مظلومانہ خاموش شہادت کا واسطہ دیتے ہیں۔ سجاد کی ان آنکھوں سے نکلے ہوئے خون کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، اور جناب سیدنا باقر کے علم کا واسطہ دیتے ہیں۔ اہل بیت کرام کی پاکیزہ زندگی کا واسطہ دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ ابو بکر کی شان صدق کا، فاروق اعظم کی شان عدل کا، اور عثمان غنی کی حیا کا، اور علی المرتضیٰ کے علم اور فقر کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری دعا قبول فرما، ہم پر مزید عذاب نہ بھیج، ہم گندے ہیں، ہم نے تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے، ہم تیرے سوالی ہیں۔ کوئی پیر ہے، کوئی خان ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی مشرف ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، وہ سب تیرے منگتے ہیں، گداگر ہیں، تیرے محتاج ہیں، تیرے فقیر ہیں۔ تو غنی عن العالمین ہے، تو سب کو رزق دینے والا ہے، تو ہماری عزتوں کو رکھنے والا ہے۔ ہمیں اپنے دامن کرم میں جگہ دے، غفور الرحیم، ہمارے معاملات میں ستاری فرما، ہمیں ننگا نہ کر، نہ دنیا میں نہ قیامت میں۔ جب تیرا محبوب کھڑا ہوگا مقام محمود پر اور تو پرسش پر آئے گا، تو اگر ہم ننگے ہو گئے تو ہماری کیا اوقات ہے، اور تیرا محبوب کیا سمجھے گا کہ میری امت اتنی گئی گزری ہے۔ ہمارا پردہ رکھ اپنے محبوب کے سامنے، اور ہمیں معاف فرما، ہماری لفظیں معاف فرما، اور ہماری جو برائیاں ہیں ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت عطا فرما، اور اپنے نبی کی امت میں قیامت کے دن لواء الحمد کے سائے میں اٹھا، اور ہماری نسلیں تیرے اور تیرے دین کو حاصل کریں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں۔ مشائخ کو، علماء وقت کو توفیق دے کہ وہ مخلوق کو صحیح عقائد سے آشنا کرے، صحیح توحید اور رسالت کا عقیدہ بیان کریں، اور علماء کو بھی توفیق دے کہ درباروں کے خوشامدی بننے اور سرکاری خوشامدی بننے کے بجائے اللہ اور رسول کی سچی تعلیم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحیح تعلیم اترے۔ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی لالا۔ یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج گداؤ محتاج برادران و خیشان شوم، چیزیں کدہی بدہ برا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شوم۔ یا رب ز قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی یہ منے سوختہ سرگرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں۔ آنی کہ تو حال دل نالاں دانی، احوال غم شکستہ بالاں دانی، گر خانمت سینہ سوزاں شربی، ور دم نزلم زبان لالا دادی۔
یا رب در خلق تکیہ گاہ ہم نہ کنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نہ کنی، یا رب در خلق تکیہ گاہ ہم نہ کنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نہ کنی، موے سیاہ ہم سپید کر دی ز کرم، با موے سپید رو سیاہ ہم نہ کنی، یا رب تو چنا کن کہ پریشان شبم، محتاج برادران و خیشان شبم، چیزیں کی دہی بدہ مراز در خیش، تاز در تو بردر ایشان شبم، یا رب بحری میں فضل خود راہم دے، فرمانے پذیرائی یہ درگاہ ہم دے، سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، با گوہر اشک دولت آہم دے، یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندہ بدر و حنین، یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندہ بدر و حنین، اسیان مرا دو حصہ کن درارا ساتھ، نیمے بحسن بے بخشو نیمے بحسین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین، یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔